السلام علیکم ویورز. میں پچھلے کئی سالوں سے ٹریفک قوانین کی اویئرنیس پہ کام کر رہی ہوں، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ٹریفک حادثات میں کمی کر کے پاکستان میں ٹریفک حادثے کے نتیجے ہونے والی اموات اور معذوری سے لوگوں کو بچایا جا سکے. کیونکہ جب ایک ٹریفک حادثہ رونما ہوتا ہے تو اس میں جو ایک حادثے کا شکار ہونے والا ہے اس کی فیملی کے ساتھ ساتھ جس نے حادثہ کیا ہے اس کی فیملی بھی سفر کرتی ہے، کیونکہ دونوں کو ہی چیلنجز بھگتنے پڑتے ہیں. جس کی وفات ہوئی ہے یا جو حادثے میں زخمی ہوا ہے ان کی فیملی کو ایک لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ یا پھر ایٹ دا سیم ٹائم اپنے گھر کی کسی اہم فرد کے جو ہے وہ اس کے ڈپارچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی سے یہ حادثہ رونما ہو گیا ہے تو پھر اس کی فیملی جو ہے وہ سفر کرتی ہے قانونی جو ٹرائل ہے اس کو بھگتنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو کئی دفعہ جو قانونی چیلنجز ہیں وہ بہت لینتھی ہوتے ہیں، تو بہت سالوں تک ان کو اس کیس کا فالو اپ کرنا پڑتا ہے. ٹریفک حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ اگر ہم ان کی وجوہات کو کم کر دیں تو ان میں کمی ممکن ہے، اور بہت سارے حادثات کو، بہت ساری اموات کو، بہت ساری انجریز سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم ان ریزنز کو کم کر دیں. وقتاً فوقتاً جب ٹریفک حادثات کا شکار ہونے والے افراد یا پھر اکیوز پرسن جنہوں نے یہ کرائم کیا ہے، جب ان سے میری ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل پبلک، اسٹوڈنٹس، ہر جو بھی لوگ مجھ سے ملتے ہیں، یوتھ، خواتین، بچے، وہ سب اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ ٹریفک کے حادثات کو کم کرنے کے لیے تجاویز دے رہی ہوتے ہیں. تو کوشش ہوتی ہے کہ گاہے بگاہے یہ جو سجیشنز ہیں یہ حکام تک بھی پہنچے اور آپ تک بھی پہنچے. اور میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی اپنے اس چینل کے توسط سے کہ ٹریفک کی اس کیمپین میں، لاز کی اویئرنیس کی اس کیمپین میں آپ میرا ساتھ دیں، اور جتنا بھی آپ یہاں سے سنیں اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ آ جاتی ہے تو آپ جو ہے وہ اسے لوگوں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ ہم اپنے ماحول میں ایک خوشگوار تبدیلی لا سکیں، ایک پیس لا سکیں. ٹریفک میں شور جو ہے، رش، بھاگم بھاگ، تیزی، یہ سب جو ہے وہ ختم کر سکیں اور کئی لوگوں کا بھلا ہو سکے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ قانون کی آگہی کی یہ جو کیمپین ہے اس میں میرا ساتھ ضرور دیں، اور کم از کم اپنے چند ایک قریبی لوگوں کو آپ قانونی آگہی ضرور دیں. تو ویورز، کچھ سجیشنز ایسی ہیں جو کہ ایک کنسالیڈیشن جو ہے فارم میں ایک میں نے ان کو اکٹھا کیا ہے، اور میں یہ کوشش کروں گی کہ اب کے اس ویڈیو میں آپ تک وہ تجاویز جو ہیں وہ پہنچا سکوں. فرسٹ آف آل تو جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ٹریفک پہ ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ٹریفک کو کنٹرول کرنا ڈرائیور کی ذمہ داری ہے. جو بھی بندہ روڈ پہ آیا ہے، بچہ، بڑا، کوئی بھی شہری جب روڈ پہ آیا ہے تو یہ جو روڈ کے دیکھنا، اس کو مانیٹر کرنا اور اس کے مطابق موو کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. میری تجویز ہے کہ اگر پبلک ٹرانسپورٹ جیسے میں کوئی واقعہ ہو تو اس کا جیسے پبلک ٹرانسپورٹ سے میری مراد بڑی سواریاں جیسے کہ بس، ٹرک، منی بس، ہائس یا ٹیکسی ویگن وغیرہ ہو تو اسے فوری طور پر جو حکام ہیں وہ ضبط کر لیں، اور صرف اسی صورت میں
اس کی جو ہے وہ سپرداری ہو اور اس گاڑی کی جو ہے وہ ریلیز ہو جس وقت تک جو گاڑی کا مالک ہے یا جو ڈرائیور ہے وہ حادثے میں جو پرسن حادثے کا شکار ہوا ہے اس کا مکمل میڈیکل کا خرچہ اور مکمل اس کا جو بھی معاوضہ بنتا ہے وہ ادا نہ کرتے، اس وقت تک اس گاڑی کو ریلیز نہ کیا جائے۔ اور اگر یہ ریکوری جو ہے یہ کسی کورٹ کے آرڈر پر سپیڈی ہو اور لینڈ ریونیو کے ایریئر کے طور پر ہو تو جو وکٹم فیملی ہے جس کے خاندان کا کوئی ہلاک یا زخمی ہوا ہے اس کو بہت حد تک ریلیف مل سکے گا۔ سیکشن 279 پاکستان پینل کوڈ کا، تعزیرات پاکستان کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جو سزا ہے وہ ایک نومنل سی سزا ہے، جو کہ اگر ہم حادثات کو دیکھیں تو وہ بہت تھوڑی سزا بنتی ہے۔ تو میں حکام سے یہ ریکویسٹ کروں گی، ان کو تجویز دوں گی کہ وہ سیکشن 279 میں امینڈمنٹ کریں اور اس میں سزا اور جرمانے کو انکریز کیا جائے، اور جو بھی سزا یا جرمانہ ہو وہ فوری سے فوری جو ہے وہ جو بھی اکیوزڈ ہے، جو ایکسیڈنٹ کا مرتکب ہوا ہے، اس کو فوری طور پر اس کو وہ سزا دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر موقع کے جو کرائم سین ہیں، موقع کے جو وہ ہیں شہادت ہے، اس کو اگر محفوظ کر لیا جائے، جیسے کہ اس پکچرز لے لی جائیں، اس جگہ پہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بہت کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کیس کے فیصلہ کرنے میں، اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ محفوظ کر لیا جائے۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو اگر اس میں انکلوڈ کر دیا جائے تو بہت ساری ایسے کیس جو کہ شواہد کم ہونے کی وجہ سے جن کا فیصلہ نہیں ہو پاتا، وہ بھی بہت جلد جو ہے وہ جو ملزمان ہیں وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ سکتے ہیں اور وکٹم فیملی کو ریلیف مل سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے تمام ڈرائیور جو کہ عدم شہادت کی وجہ سے، عدم ثبوتوں کی وجہ سے جو بچ نکلتے ہیں، ان کو بھی ایک جو ہے وہ ایک ایگزامپل ہوگی، تاکہ نیکسٹ ٹائم جو ہے کوئی بھی اس طرح کے حادثے کا مرتکب نہ ہو۔ اگر تمام جو رجسٹر شدہ گاڑیاں ہیں ان کو جب ڈرائیور، اگر ایک مالک ہے جو گاڑی کسی ڈرائیور کے حوالے کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو مالکان ہیں وہ پابندی خود پہ ایک ذمہ داری لاگو کر لیں، وہ اس کی پابندی کریں کہ اپنا جو ان کا ڈرائیور ہے اسے وہ بتائیں کہ وہ موٹر وہیکل آرڈیننس کی پابندی کریں اور روڈ پر ٹریفک قوانین کے ساتھ ساتھ جو موٹر وہیکل آرڈیننس ہے اس کو بھی فالو کریں۔ میری حکام سے، ٹریفک کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے گزارش ہوگی کہ وہ ٹریفک پر جو ہے جتنے بھی روڈز ہیں ان پہ CCTV کیمراز جو ہیں وہ نصب کریں، اور تاکہ اگر حادثے کی صورت میں کوئی کرائم سین جو ہے اس کی اگر کوئی ایویڈنس مس ہو گئی ہے تو ان CCTV فوٹیج کو استعمال کرتے ہوئے جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹریفک ایجوکیشن کو جو ہمارا کیریکلم ہے، جو نصاب ہے، اس کا حصہ بنا لیا جائے اور 5ویں کلاس سے ہی جو ٹریفک رولز ہیں وہ شامل کر لیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میٹرک تک اگر سارا یہ جو ٹریفک کے قوانین، اس کی موٹر وہیکل آرڈیننس کی تھوڑی تھوڑی جو ایجوکیشن ہے وہ ہوتی رہے، تاکہ میٹرک تک یہ جو اویئرنیس ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اور اس طرح جو ہے وہ ایک روڈز پہ یہی جو بچے ہیں جو کل گاڑیوں پہ نکلیں گے وہ بہت بڑے حادثات کا شکار ہونے سے یا ان کا باعث بننے سے بچ سکتے ہیں۔ حادثات میں اگر کوئی گاڑی ملوث ہوتی ہے تو کیس کا فیصلہ ہوتے تک میں تمام ٹریفک پولیس اہلکاروں سے، ٹریفک پولیس کے حکام سے اور جو بھی اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ٹریفک کے حادثے کا شکار بننے والی گاڑی کو روڈ پہ نہ آنے دیا جائے۔ اور اگر ڈرائیور کی غلطی ہے، ڈرائیور کی ڈرائیونگ سے کوئی جو ہے وہ حادثہ ہوا ہے،
معذور زخمی یا موت کا شکار ہوا ہے تو اس ڈرائیور کا جو لائسنس ہے وہ فار لائف ٹائم جو ہے وہ معطل کر دیا جائے، تاکہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ کسی اور کے لیے اس حادثاتی موت کا یا حادثاتی معذوری کا سبب نہ بن جائے۔ یہاں پہ میں بہت امپورٹنٹ ایک ریکویسٹ کروں گی اور ایک سجیشن دوں گی کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کی خصوصی طور پر ٹریننگ دی جائے کہ اگر کوئی حادثے کا شکار لوگ آتے ہیں جیسے کہ ٹریفک حادثات کے نتیجے میں، تو ان کو اسپیشل طور پر جو ہے ایک میڈیکل تیار کیا جائے اور اس میں صرف براڈ ڈیڈ کے بجائے جو زخموں کی تفصیل ہیں وہ لکھیں، اور ایسی صورت میں وہ اس کا انتظار نہ کریں کہ جو لواحقین ہیں، جو ایک وکٹم ہے اس کے جو وارثان ہیں وہ اجازت دیں گے، تو براڈ ڈیڈ از جسٹ ناٹ انف، کہ یہ بالکل بھی ناکافی ہے۔ اس میں کچھ تفصیل کا ہونا ضروری ہے، جیسے کہ مطلب زخموں کی تفصیل، بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ انکلوڈ ہونا ضروری ہوتی ہیں لیکن میڈیکل میں وہ شامل نہیں ہوتی۔ تو اگر کرائم سین پر جو ہے جو بھی حادثہ ہوا ہے اس میں موت تو ہوئی ہے، لیکن موت کے ساتھ ساتھ جو ایک زخم بھی آئے ہیں، اگر ان کی تفصیل بھی لکھ دی جائے تو یہ بہت امپورٹنٹ اور کیس کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے یہ کافی ہوگا۔ کرائم سین میں جائے حادثہ پر اگر تصویریں لے لی جائیں اور جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ اس کا ریکارڈ کا حصہ بنا کے چلان میں پیش کر دے، تو یہ بھی ایک بہت اہم کنٹریبیوشن ہوگا اس کیس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے۔ ویورز، کرائمز پاکستان میں قانون کی بالادستی ہی ایک مستحکم پاکستان کی ضمانت ہے، تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ٹریفک قانون کو فالو کرنا آپ کبھی بھی مذاق نہ سمجھیں، اس کو لائٹ نہ لیں اور ٹریفک قوانین پر عمل کر کے خود بھی بچیں اور اپنے جو روڈ پہ دوسرے شہری ہیں ان کو بھی بچائیں۔